بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو وزارت دفاع کی جانب سے سمری موصول ہو گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس نے ٹویٹ میں لکھا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے تقرر کے لیے ناموں کی سمری موصول ہو گئی۔ وزیر اعظم طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تقرر کا فیصلہ کریں گے۔ مسلح افواج میں 4 سٹار تعیناتیوں کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان۔ جی ایچ کیو نے 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام وزارت دفاع کو بھجوا دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بتایا، جی ایچ کیو کی جانب سے 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام وزارت دفاع کو بھجوائے گئے۔ جی ایچ کیو کی سمری کی روشنی میں نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا۔ سینئر جنرلز میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر ہے، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام سینیورٹی میں دوسرے، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا نام تیسرے، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا نام چوتھے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام 5ویں اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا نام 6 نمبر پر ہے۔ آئین کے تحت مسلح افواج میں 4 سٹار تعیناتیوں کا اختیار وزیر اعظم کا ہے، جبکہ تعیناتیوں کی سمری منظوری صدر مملکت کی جانب سے ہوگی۔ جی ایچ کیو نے وزارت دفاع کو نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے تقرر کے لیے سمری بھیج دی۔ وزارت دفاع کو بھیجی گئی سمری کی روشنی میں تقرریاں کریں گے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارشات کی روشنی میں نام کی توثیق کرتے ہیں۔ سمری میں افسران کی پروفائل پر مشتمل ڈوزیئر بھی شامل ہے۔ ملک میں اہم تعیناتی کے لیے سمری وزارت دفاع سے وزیر اعظم کے دفتر میں موصول ہو گئی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے لکھا، سمری وزارت دفاع سے وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گئی، باقی مراحل بھی جلد طے ہو جائیں گے۔ شہباز زرداری ملاقات میں آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ضرور زیر بحث آیا ہوگا۔ ایک نام اتفاق رائے سے چن لیا جائے گا۔ تعیناتی پر اتحادیوں سے ضرور بات چیت ہوگی۔ پی ڈی ایم میں اتفاق ہے، مشاورت سے ایک نام چن لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جمعرات کو اسی معاملے پر بلایا گیا ہے۔ جمعے تک اہم تقرری کا معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیا جائے گا۔ سیکرٹری دفاع کو نہیں ہٹایا جا رہا، وہ اداروں کے پل کا کام کرتے ہیں۔ طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحادی رہنماؤں کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیہ بھی ہوگا۔ وزیر اعظم پارلیمانی رہنماؤں کو اہم فیصلوں سے متعلق اعتماد ملیں گے۔ اجلاس آج شام 6:30 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کو وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا۔ آصف زرداری، فضل الرحمان کو تازہ صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آج وزارت دفاع کی جانب سے بھیجے گئے ڈوزیئرز کا جائزہ لیں گے۔ شام کو اتحادی پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات۔ آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مزاج پرسی کی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق صدر کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تعیناتی کے لیے سمری آ گئی۔ صبرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں، سمری میں سارے نام شامل کر کے ادارے نے دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ اب کسی کی پسند ناپسند کا نہیں، میرٹ کا سوال ہوگا۔ جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ سیاست سے دور اور ملک کو اپنے ادارے کا وفادار ہوگا، تباہ معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کرے گا۔ کراچی میں شاہین فورس اہلکار کے قتل میں ملوث خرم نثار کے فرار ہونے کے بعد سندھ پولیس متحرک ہو گئی۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ کی منسوخی کے لیے سویڈش قونصل خانے کو بھی خط لکھا جائے گا۔ لیگی رہنما تسنیم حیدر شاہ کی لندن میں دوسری پریس کانفرنس۔ نواز شریف پر سنگین الزامات، بولے سینئر لیگی قیادت کی طرف سے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے رابطہ کیا گیا، مجھے پھانسی لگا دیں، جیل میں ڈال دیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عمران خان حملے کی جے آئی ٹی نے رابطہ کر کے انٹرویو ریکارڈ کیا۔ انہوں نے کیا قیادت کی طرف سے
کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. بٹ صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا تو ایک ہی پلین میں آپ میاں صاحب پاکستان جائیں گے, آپ کو پولیس بالکل نہیں پوچھے گی, آپ کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے اور ہم ادھر میاں صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں گھومیں گے. میں برابر کا شریک تو نہیں ہوں, میں نے نہ کر دیا, مگر میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں کہ اگر مجھے بھی ان کے ساتھ اندر جانا پڑتا ہے تو میں جانے کو تیار. RPO صاحب ہے, ڈوگر صاحب ہے, انہوں نے JIT جو بنائی ہے, انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے بولا کہ ہم نے آپ کا ویڈیو انٹرویو کرنا ہے. تو میں نے ان کو انٹرویو دیا. آج بھی ان کی صبح کال آئی کہ ہم نے آپ کو کل مجسٹریٹ کے پیش کرنا ہے. تو کیا مسلم لیگ نون لوگوں کو قتل کرواتی ہے؟ کیا یہ ترجمانی آپ کا ہے؟ بالکل یہ کرواتے ہیں اور انہوں نے کروایا تو ہے. آپ نے قتل کیے ہیں مسلم لیگ نون کے بیس پہ؟ میں نے نہیں کیے, اس لیے تو میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. نواز شریف تو بھاگ گئے نا جی, وہ ساری فیملی لے کے. ناصر بٹ تو ان کے ایک پیادے ہیں نا. اصل تو مریم نواز کو, میاں نواز شریف کو, شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے, جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کروایا, جنہوں نے عمران خان پر حملہ کروایا. بینکنگ کورٹ میں عمران خان سمیت دیگر کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت. عدالت نے عمران خان سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 14 دسمبر تک توسیع کر دی. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ طبیعت کی ناسازی کے باعث عمران خان پیش نہیں ہو سکے, آج کا استثنا دیا جائے. عدالت نے درخواست منظور کر لی. شریک ملزمان سردار اظہر, حامد زمان, عامر محمود کیانی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. بینچ کی سربراہی چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کریں گے. بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی شامل ہیں. درخواست میں الیکشن کمیشن کے نااہل قرار دینے کے اختیار کو چیلنج کیا گیا. عدالت الیکشن کمیشن کی نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار دے. الیکشن کمیشن نے NA 45 کرم میں عمران خان اور اقبال وزیر کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کا اثر امیدوار پر پڑتا ہے. اسپیشل سیکرٹری نے کہا کہ عمران خان پہلے بھی خلاف ورزیاں کر چکے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کوئی بھی شخص آئین سے بالاتر نہیں ہے. کسی کو الیکشن کمیشن کے خلاف توہین کی اجازت نہیں ہے. دوسروں کو بددیانت کہیں یہ ہمیں منظور نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے کرم میں کوئی جلسہ ہی نہیں کیا. PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. چیف الیکشن کمشنر کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. الیکشن کمیشن کے سامنے PTI کے معاون وکیل پیش ہوئے. استدعا کی انور منصور خان ملک سے باہر ہیں, 29 نومبر کو واپس آئیں گے, ہمیں کچھ مہلت دی جائے. چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے, مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں. الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی. حقیقی آزادی مارچ کے لیے خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کا پلان ترتیب دے دیا گیا. سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے تمام قافلے دوپہر 12:30 بجے تک راولپنڈی, مری روڈ, فیض آباد پہنچیں گے. خیبر اور مہمند کے قافلے پشاور ٹول پلازا سے صبح 9 بجے, چارسدہ کا قافلہ چارسدہ ٹول پلازا سے صبح 9:30 بجے اور مردان کا قافلہ مردان ٹول پلازا سے صبح 10 بجے روانہ ہوگا. مالاکنڈ کا قافلہ صبح 10:15 بجے, سوابی کا قافلہ 11:45 بجے روانہ ہوگا. ریجن ہزارہ کے قافلے ہزارہ موٹر وے سے 7:30 بجے روانہ ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI کے جلسے کے لیے اسلام آباد سے گزرنے اور پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت کی درخواست کی سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق نے PTI کے وکیل سے کہا کہ آپ کی استدعا ہے میں ان کو ہدایات دوں جو میں نہیں دے سکتا, یہ انتظامیہ کا کام ہے. ہیلی پیڈ سروسز ہائی کورٹ تو نہیں دے سکتی, انتظامیہ نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. جلد عمران نیازی کی NRO کی استدعا اور عام معافی کی درخواست آئے گی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے ٹویٹ میں کہا کہ لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد عمران جلد فیس سیونگ کی درخواست بھی کر سکتے ہیں. عمران خان 26 نومبر کا پروگرام جعلی علامات پر ملتوی کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں. نئی لیڈرشپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ملک میں استحکام ہے. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ہونا چاہیے. وہ تبھی آئے گا جب صاف اور شفاف انتخابات کی طرف جائیں گے.
PTI رہنما فیصل جاوید کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے مقدمے بنا کر ہمیں اتنا بڑا دہشت گرد بنا دیا. عمران خان پر متعدد مقدمات بنائے. صبح اٹھتے ہی ناشتے میں ایک پرچہ سامنے موجود ہوتا ہے اور مقدمے بناتے ہیں. ان ہتھ کنڈوں سے غریب کا کیا بھلا ہوا ہے؟ امپورٹڈ حکومت اقدام قتل اور پتہ نہیں کیا کہتے بڑے دہشت گرد بنا دیا. ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب پر متعدد مقدمات اور ابھی بھی مقدمات کا سلسلہ جاری ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں ناشتے میں ایک پرچہ ان کے سامنے ہوتا ہے, FIR کٹی ہوتی اور مقدمے کرتے ہیں. ان ہتھ کنڈوں سے کیا غریب آدمی کا کیا بھلا ہوا ہے؟ جو آج نئی لیڈرشپ آ رہی ہے ان کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے پاکستان میں استحکام. معاشی استحکام تبھی آئے گا جب سیاسی استحکام ہوگا, اور وہ تبھی آئے گا جب ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں گے, اور جلدی جائیں گے. اور سندھ ہائی کورٹ میں شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں قبضوں کا معاملہ, حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت برہم ہو گئی. چیف سیکرٹری اور DG MDA کو 30 نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا. دوران سماعت جسٹس ندیم اختر نے سوال کیا کہ کہاں ہے چیف سیکرٹری. اس پر چیف سیکرٹری کے وکیل نے کہا کہ وہ حیدرآباد میں مصروف ہیں. عدالت نے حکم دیا DG MDA 30 نومبر تک تمام قبضے ختم کر کے رپورٹ جمع کرائیں. چیف سیکرٹری کو اجلاس بلانے کا کہا گیا تھا. جسٹس ندیم اختر نے کہا کہ ہمیں بتائیں عدالتی فیصلے پر اب تک عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا. فیصلہ واضح تھا, مزید کیا تشریح کریں؟ درخواست گزار کو متبادل دیں یا معاوضہ؟ درخواست گزار نے کہا کہ 1984 میں پلاٹ کا الاٹمنٹ جاری ہوا. قبضے والی اراضی پر MDA نے اسکیم جاری کر دی. جب خریدار پہنچا تو پتہ چلا کہ اراضی پر پہلے سے قبضہ ہے. MDA نے متبادل پلاٹ کا وعدہ کیا جو آج تک پورا نہیں ہوا. پوری سوسائٹی پر الگ سے قبضے ہیں. فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا اپسیٹ, سعودی عرب نے ٹائٹل فیورٹ ارجنٹائن کو شکست دے کر میگا ایونٹ میں کھلبلی مچا دی. سعودی گول کیپر کے سامنے عالمی شہرت یافتہ میسی کی ایک نہ چلی. کامیابی ایسی کہ پڑوسی ملک بھی جشن منائے. فیفا ورلڈ کپ میں سعودی عرب کی بڑی جیت کے رنگ برج خلیفہ پر چھا گئے. مبارکباد دینے کے لیے شاہین شاہ آفریدی یا مچل سٹارک. کیوی کپتان کین ولیمسن شاہین کی بولنگ کے معترف. میزبان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں بولرز کا پیس زبردست ہے. شاہین کی یارکر زیادہ خطرناک ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.